اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ایک میل ویور کا کویسچن تھا کہ کیا روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں جب روزہ رکھا ہوا ہو تو اس معاملے میں انہوں نے پوچھا کہ اس کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، سحری سے پہلے جو ہم بستری کا عمل ہو جائے تو اس میں آپ کو غسل کر ہی روزہ رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بغیر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر آپ سے ہم بستری کا عمل ہو گیا ہے تو آپ سحری سے پہلے جو ہے غسل کر لیں، آپ کی بیوی بھی کر لے، اور اس کے بعد ہی آپ سحری کھا کر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے صرف وضو کر روزہ رکھ لیا تو وہ روزہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کا روزہ جو ہے اس طرح کا ہوا کہ آپ نے، بیوی نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، اور آپ کا جو ہے شہوت دماغ میں آ گئی، عروج پر تھی، یا کوئی وجوہات ہوئی جس وجہ سے آپ نے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی، تو سمجھیں کہ آپ کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اور آپ کا یہ کفارہ ہے کہ اگر آپ جوان ہیں تو آپ کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی طبیعت یہ گوارا نہیں کرتی کہ آپ 60 روزے رکھ سکیں تو آپ کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا 2 دن، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ کو 60 مسکینوں کی افطاری کروانی ہوگی، ان کو روزہ یعنی کہ سحری اور افطاری کروانی ہوگی 2 دن۔ یہ آپ کا روزہ ٹوٹنے کا کفارہ ہوگا۔ تو بہت سے مرد حضرات ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے اس طرح کا عمل ہوا کہ بیوی کو دیکھ کر شہوت آ گئی اور ہم بستری ہو گئی۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر لوگ روزہ رکھ کر بہت سے ایسی شہوت والی موویز دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے پکچرز اپلوڈ ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آج کل کافی ایپس اس طرح کے ہیں جس میں عورتوں کو نمائش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنا جسم ظاہر کرتی ہیں، جس وجہ سے مرد پر شہوت حاوی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یا تو وہ ہاتھ کی مدد سے ڈسچارج ہو جاتا ہے، یا کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ مرد کو احتلام ہو جاتا ہے، اور بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی بیوی ہوتی ہے تو وہ اس پر اپنی شہوت اتار دیتا ہے، جس وجہ سے دین اور دنیا دونوں خراب ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کفارہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ایک انسان سے اگر ایک روزہ ٹوٹ گیا ہے، جو اتنا پرہیزگار نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس نے دین پر عمل نہیں کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس نے اپنے پر نفس کو حاوی کیا، شہوت کو حاوی کیا، اور اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو پھر وہ 60 روزے کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا 2 دن کے لیے، یہ بھی ایک کڑن محنت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اللہ کے ہاں اتنا گناہگار ثابت ہونے سے اچھا ہے کہ آپ اپنی شہوت پر کنٹرول رکھیں۔ جب آپ نے روزہ رکھا ہو تو اپنا رجحان نماز، قرآن اور دینی لحاظ سے جتنی بھی اچھی اموات ہیں ان کے اوپر عمل کریں، نہ کہ ادھر ادھر کی فضولیات کی طرف توجہ دیں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ مزید آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل نوٹیفیکیشن کال پر سلیکٹ کر دیں تاکہ میں مزید انفارمیٹیو ویڈیوز شیئر کر سکوں۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ اجازت چاہتی ہوں، فی امان اللہ۔